السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی میزبان اسپیکر سائرہ عابدی آپ کے ساتھ موجود ہوں آج زندہ ہے کربلا کی نشریات سے۔ ہمارے ساتھ دو مہمان گرامی بھی موجود ہیں۔ عنوان جو نشریات ہے وہ ہماری آج علی اصغر حسین کا اصغر 10 محرم 10 محرم کو ہم دیکھتے ہیں علی اصغر کی عمر 6 ماہ نظر آتی ہے۔ ہمیں تاریخ میں 2 ہی دن ملتے ہیں کہ جس میں علی اصغر کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایک ذکر جب 10 رجب کو ہم دیکھتے ہیں کہ علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے بروز جمعہ 15 اپریل 680 عیسوی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے وہی ماہ ہے جس میں علی مرتضیٰ کی بھی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن جب میدان کارزار میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عمر میں فقط 1 دن کم ہوتا ہے، اور امام حسین عالی مقام ایک دن کی وجہ سے بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس لیے مہلت مانگی، لیکن کیا وجہ رہی کہ وہ ایک رات کی مہلت مانگنے کی کہ 6 ماہ کے علی اصغر تب ہوئے کہ جب میدان کارزار میں 10 محرم کو روز عاشور علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا۔ بقول شاعر، جب ماہ علی اصغر ہوئے پیدا، جب ماہ رجب میں علی اصغر ہوئے پیدا، سب کہنے لگے ثانیے حیدر ہوئے پیدا، اور لگتے جگر سبتے پیمبر ہوئے پیدا، ہم شان علی بازوئے علی اکبر ہوئے پیدا۔ جلوہ تیری قدرت کا شام و سحر ہے، جلوہ تیری قدرت کا شام و سحر ہے، وہ غیرت خورشید تو یہ رشک قمر ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ اسپیکر موجود ہیں، عالمہ، بہت خوبصورت انداز ہے، اور جب ممبر سے بیان فرماتی ہیں تو ان کا انداز اتنا شیرین ہوتا ہے کہ سننے کا دل چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ میں جناب علی اصغر کے عنوان سے آپ کو مدعو کروں، اور آپ جناب علی اصغر کی شان میں جو ہے گفتگو فرمائیں گے۔ خود ان کے بارے میں بتاتی چلوں ناظرین کہ عالمہ سیدہ روحی جلال صاحبہ جو ہیں وہ مدرسہ امامیہ لانڈی سے شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ایک اور مہمان گرامی موجود ہیں۔ جب علی اصغر کا ذکر ہو تو ماتم اور بکا کے لیے ہم نوح خاں کو اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ جناب علی اصغر کا جھولا پڑھ سکیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جناب افتخار زیدی صاحب کو۔ السلام علیکم، بہت ممنون و متشکر کہ آپ نے چینل 5 کے لیے ٹائم دیا۔ اور آپ میں روحی آپ سے سوال لینا چاہوں گی عالمہ صاحبہ کہ جناب رباب کے بارے میں پہلے آپ بیان فرمائیے گا کہ جناب رباب ان کا پس منظر کیا تھا، امراء القیس کی بیٹی تھی تو کس طرح تربیت ہوئی، کس مذہب سے، کس ادیان سے وابستہ تھیں؟ جی روشن ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسل سے اور آپ کے چینل کے توسل سے بہت ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت شخصیت کے اوپر لب کشائی کے لیے یہاں بطور مہمان بلایا۔ یقیناً شہزادہ علی اصغر کہ جن کی تربیت ان خاتون نے کی ہے کہ اگر ہم ان کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو جناب ام رباب یمن کے ایک تاجر کی بیٹی تھی، اور آپ کا مذہبی پس منظر ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن بس جب پروردگار عالم کسی کو ہدایت دیتا ہے، امراء القیس کی بیٹی تھی، تاجر تھے، اور اس کے بعد جب آپ نے مذہب اسلام اختیار کیا تو آپ محبت اہل بیت علیہ السلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہو گئے۔ اور جناب ام رباب وہ خاتون تھیں کہ جن کے لیے تاریخ میں ایک جملہ بڑا خوبصورت یہ ملتا ہے کہ جب آپ عقد امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائی ہیں تو آپ کا کردار ایک انتہائی خوبصورت، جامع اور مکمل کردار ہے۔ جناب ام رباب آقا، اگر ہم ان کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو آغا لاغانی اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کی سب سے علم اور ادب میں، فصاحت اور بلاغت میں اگر دیکھا جائے تو اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ جی، آپ کی زندگی میں شروع سے ہی، آغاز سے ہی ہمیں ایک صبر کی کیفیت، ایک وقار کی کیفیت نظر آتی ہے، اور یہ وقار اور یہ صبر کیوں نہ ہو
کہ جن کی آغوش میں جناب سکینہ اور شہزادہ علی اصغر جیسے بچوں کو پروان چڑھنا تھا، تو یقیناً ان کی والدہ بھی ویسے ہی صابرہ باوقار خاتون ہوں گی۔ بے شک۔ عالمہ روحی جلال صاحبہ، میں چاہتی ہوں کہ جناب علی اصغر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو بتائیے کہ جناب رباب کی کوئی خصوصیات ایسی تھی کہ جو جناب علی اصغر میں پیوست ہوئی ہیں؟ جناب ام رباب کی جو زندگی کی سب سے بہترین خصوصیت جو مجھے نظر آتی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے اندر جو دو چیزیں ان کی زندگی کے پہلو سے جو بذات خود مجھے بہت پسند ہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو کہ انہوں نے تربیت اولاد کرنا سکھایا، اور ان کی زندگی کا دوسرا پہلو کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان یہ اللہ۔ بہترین خوبصورت عمل ہمیں جناب ام رباب کی شخصیت سے ملتا ہے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے، لیکن یہ ماں کی تربیت، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جناب ام رباب کو جاتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی عالم کمسنی میں ایسی پرورش کی ہے کہ وہ بچہ کیا بنا بڑے ہو کر؟ عکس حسین، فاتح کربلا، 6 مہینے کا عباس، زور بازوئے حیدر کرار۔ احسن احسن۔ یہ شہزادہ علی اصغر کا مختصر سا تعارف تھا، اور یہ ماں کی آغوش کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور آپ نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ اپنے وقت کے امام کی کس طریقے سے اطاعت کی جاتی ہے۔ تو جناب ام رباب کی شخصیت کی یہ دو پہلو مجھے بذات خود بہت پسند ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت اور تربیت اولاد کیسے کی جاتی ہے۔ بے شک۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب شادی کا مرحلہ آیا، ہم سنتے ہیں کہ امراء القیس نے خود اعلانیہ کہا تھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیاں یا 3 بیٹیاں، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کتنی بیٹیاں تھیں، اور ان کی شادی کا مرحلہ کیا تھا کہ میں اپنی تمام مال و دولت جو ہے وہ خانوادہ اہل بیت کے سپرد کر دوں گا، کیا ماجرا تھا اس پہ؟ تاریخ میں ہمیں اس کے بہت کوئی اوتھینٹک ریفرنس نہیں ملتے، لیکن بہرحال بعض کتب میں یہ روایات ملتی ہیں کہ امراء القیس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور جب وہ ان 2 بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں تو ایک کا نام سلمہ تھا جس میں روایت میں بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مولائے کائنات کے پاس ملے ہیں آ کر امراء القیس، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی اعلیٰ نسب خاندان میں کہ جن کا حسب نسب اعلیٰ ہو، اور میں وہاں اپنی بیٹیوں کو بیانا چاہتا ہوں، ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا اسباب ہے وہ میں ان کے سپرد کر دوں۔ جب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو مولائے متقیان نے یہ جواب دیا امراء القیس کو کہ ہمیں آپ کی مال و دولت سے کوئی غرض نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ الفقر فخری کہنے والا خاندان تھا کہ جو شجاعت شہامت میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا تھا، ان کو مال دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اگر ہم زندگانی کا سرسری مطالعہ بھی کریں تو امام کی زندگی سے جو میسج ملتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے تخت و تاج کو ٹھکرایا تھا، اور امام حسین، بہرحال یہ ہمارا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن امام مولائے کائنات نے یہی جملہ امراء القیس سے کہا، اور اس کے بعد مولائے کائنات نے فرمایا کہ میں جب میرے خانوادے سے کوئی جڑتا ہے تو میں القابات خود دیتا ہوں، اور مولائے کائنات نے وہ القابات خود دیے۔ ام رباب آپ نے ان کا لقب دیا، اور ام فروہ جو ان کی دوسری بیٹی تھی ان کا لقب مولائے کائنات نے ہی معین کیا تھا۔ تو اس حوالے سے جب ہمیں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد عقد کیا گیا امام حسین کا جناب ام رباب سے، اور جناب ام فروہ کا امام حسن مجتبیٰ۔ احسن احسن احسن، بات خوب۔ ہمارے ساتھ افتخار زیدی صاحب موجود ہیں، کیا سنائیں گے ہمارے بھائی، کس طرح سے پرسہ دیں گے جناب رباب کو علی اصغر کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور چینل 5 کا کہ آپ نے اس روحانی محفل میں مجھے شامل ثواب کیا۔ ایک کلام کے چند اشعار میں پیش کروں گا، اس میں کچھ فضائل بھی ہیں شہزادے کے، اور آخر میں 2 شعر جو ہیں وہ مصائب کے ہیں، آپ لوگوں کی شامل سماعت کر رہا ہوں۔ ماں نے ہاتھوں کو تصور میں بنایا جھولا، ماں نے ہاتھوں کو تصور میں بنایا جھولا، پھر مسلسل
علی اصغر کو جھلایا جھولا، ماں نے ہاتھوں کو تصور میں بنایا جھولا، آج بھی دیکھ لو تم جا کے عزا خانوں میں، آج بھی دیکھ لو تم جا کے عزا خانوں میں، ایسا لگتا ہے کسی ماں نے سجایا جھولا، ایسا لگتا ہے کسی ماں نے سجایا جھولا، عرش سے انبیاء آتے ہیں زیارت کے لیے، عرش سے انبیاء آتے ہیں زیارت کے لیے، جب عزاداروں نے ہاتھوں پہ اٹھایا جھولا، جب عزاداروں نے ہاتھوں پہ اٹھایا جھولا، یاد تڑپانے لگی دل کو علی اصغر کی، یاد تڑپانے لگی دل کو علی اصغر کی، جب بھی صغرا کو نظر سامنے آیا جھولا، جب بھی صغرا کو نظر سامنے آیا جھولا، کس طرح لکھوں سکندر کے نہیں تاب مجھے، کس طرح لکھوں سکندر کے نہیں تاب مجھے، کانپتے ہاتھوں کو جب ماں نے بنایا جھولا، پھر مسلسل علی اصغر کو جھلایا جھولا، ماں نے ہاتھوں کو تصور میں بنایا جھولا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں۔ ناظرین بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ زندہ ہے کربلا میں پھر اسی عنوان کے ساتھ ہمارے وہی مہمان موجود ہیں، جناب علی اصغر کی شان میں آپ گفتگو فرمائیں گی، اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے فضائل اور مناقب جناب رباب کی سوانح حیات کے حوالے سے فرمایا۔ میں چاہوں گی جناب علی اصغر کو ذبح عظیم کہا جاتا ہے، کیسی ذبح عظیم سے کہا جاتا ہے کہ اولاد کو جب مقام ملتا ہے تو ماں کی تربیت کا جو ہے عنصر اس میں نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہاں بات ابا عبداللہ امام حسین کے خون کی بھی ہے، تو آپ کیا فرمائیں گی کہ ذبح عظیم کس سبب سے تھے؟
جناب ام رباب کی تربیت کے حوالے سے، یا پھر آپ اس کو عنوان دیں کہ جناب ابا عبداللہ کے خون کی تاثیر تھی کہ یہ مقام اور مرتبہ جناب علی اصغر کا 6 ماہ کے ہوتے ہوئے اتنا بلند ہے؟ ہم اپنے سلسلہ کلام کو اگر اس طرح سے جاری کریں، میں قرآن صامت سے قرآن ناطق کی جانب جاؤں گی. تھوڑا سا ذہنوں کو پیچھے لے کر جائیے. عرب جو اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں بہت مشہور تھے، بڑا گھمنڈ تھا ان کو کہ ہم جیسا کوئی فصیح و بلیغ کلام کرنے والا، ہم جیسی کوئی شاعری کرنے والا کوئی موجود نہیں. عرب میں جو مشہور ترین اور بہترین ان کے شعراء تھے، ان کے 7 شعراء کے کلام تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگائے گئے تھے، اور وہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے ان شعراء کے کلام کے جواب میں فقط قرآن کا ایک مختصر ترین سورہ، سورہ کوثر، اسے لٹکا دیا، اور جب رات کی تاریکی ہوئی تو انہی شعراء نے اپنے کلام کو وہاں سے اتارا، اور انہی میں سے ایک شاعر آیا اور اس نے سورہ کوثر کے نیچے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کس لیے لکھا کہ ایک جملے میں ہم بڑے خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ اتنے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے، اور ان کافروں کو شکست دینے کے لیے قرآن کا ایک مختصر ترین سورہ کافی تھا. بالکل اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں قرآن ناطق یزیدی فوج کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کے سامنے حسین کا چھوٹا سا ایک اصغر کافی تھا کہ جس نے یزیدیوں کو شکست دے دی. ذبح عظیم، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. بچے کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ماں کی آغوش بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو جب جناب ام رباب کی بہترین آغوش کی جس میں ایک چراغ جناب سکینہ بنت الحسین جیسا، باپ کا سکون، باپ کا قرار، تو دوسری جانب ہمیں باب الحوائج، کتنا بڑا لقب. آپ سوچئے کہ اس گھرانے کا بچہ 34 برس کا بھی باب الحوائج ہے، اور ان کے مقابل 6 مہینے کا باب الحوائج ہے. تو یہاں 6 مہینے کا باب الحوائج بن جانا، ذبح عظیم بن جانا، یہ یقیناً ماں کی تربیت تھی، ماں کی آغوش جو مثالی درسگاہ تھی. اور اگر بات کرتے ہیں ابا عبداللہ کی، شہادت تو ان کی میراث ہے. نسلوں میں، خون میں اس شہادت کو اس طریقے سے پروان چڑھایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ علی اکبر کو ایک حاکم کے پاس بھیجا تھا، اور حاکم نے سوال کیا تھا کہ شہزادے آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا علی. کہا آپ کے کوئی بھائی ہیں؟ کہا جی. کہا ان کا کیا نام ہے؟ کہا علی. کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں جتنے بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کے نام علی رکھے جاتے ہیں؟ شہزادہ علی اکبر بابا کے پاس آئے اور کہا بابا حاکم نے ایسے ایسے بات کی ہے. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں ان کے نام علی رکھتا، اور اگر 1000 بیٹیاں دیتا تو میں سب کے نام فاطمہ رکھتا. اتنی عقیدت ہے امام حسین کو ان ناموں سے، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے اس ذبح عظیم کو کربلا کے میدان کے لیے تیار کیا. بے شک کہا جاتا ہے کوئی بھی داستان ہو، اس داستان کے نیچے مہر جب تک نہ لگے نا، وہ داستان مکمل نہیں ہوتی. یعنی کہ اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کی سٹیمپ لگنے سے ہوتی ہے. داستان کربلا کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کا پس منظر غدیر ہی کیوں نہ ہو، جب تک مہر علی اصغر کی شہادت سے نہ لگی نا، تو یہ داستان کربلا 72 شہداء ایک گلدستہ بنتے ہوئے نظر نہیں آتے. بس پروگرام کا وقت چونکہ بہت مختصراً آپ بتائیے گا کہ حسین نے علی اصغر کی شہادت میں سب سے سختی کیا محسوس کی؟ بس شہزادہ علی اصغر کی شان میں ایک جملہ کہہ کے میں اختتامیہ کلمات کہوں گی. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے وقت کے امام کے اطاعت گزار تھے، اسی طریقے سے شہزادہ علی اصغر کربلا کے میدان میں وقت کے امام کی کس طریقے سے تابع فرمان تھے کہ جب غریب کربلا یک و تنہا رہ گئے اور امام حسین نے
اتمام حجت کیا حل من ناصر ینصرنا کہہ کر۔ تو یہ وہ 6 مہینے کا بچہ تھا۔ تاریخ کربلا میں ہمیں ملتا ہے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو، پھر وہی بات آ جاتی ہے ماں کی تربیت، ماں کی آغوش، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، اور جناب ام رباب شہزادہ علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتی ہیں اور اللہ کہتی ہیں اکبر۔ کہ کاش علی اصغر آپ اتنے بڑے ہوتے کہ اپنے قدموں سے چل کر میدان میں جاتے اللہ اور میں بھی اکبر۔ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتی۔ مگر میں کہوں گی کیا مقام ہے اس شہزادے کا، کیا عظمت ہے اس شہزادے کی۔ مولائے کائنات جس گھوڑے پر سوار ہوئے اسے دلدل کہا گیا، امام حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے اسے ذوالجناح کہا گیا، اور شہزادہ علی اصغر جس سواری پر سوار ہو کر میدان کربلا میں پہنچے، وہ کون؟ امام حسین ابا عبداللہ۔ اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین شہزادہ علی اصغر کو لے کر پہنچے، ہاتھوں پر بلند کیا، بس ایک جملہ کہوں گی کہ وہ انسان نہ تھے، نہ ان میں انسانیت تھی، اس لیے کہ جب امام حسین نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا کہ علی اصغر آپ مشکل کشا کے پوتے ہیں، اتمام حجت کیجیے، بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو ہونٹوں پر پھرایا، فوج اشقیہ میں کبتری پھیل گئی، اور عمر سعد نے کہا اے ہرملا کیا دیکھتا ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے اللہ کلام کو اکبر۔ قطع کر دے۔ یقیناً وہ انسان نہ تھے، ان میں انسانیت نہ تھی۔ ایک سے پہلو تیر کو کمان میں جوڑا، سے پہلو تیر جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یا جس سے ایک لوہے کی موٹی چادر میں سوراخ کیا جاتا ہے، ایک 6 مہینے کے بچے کا ننھا سا گلا، اور اللہ جب وہ اکبر۔ تیر چلا ماں در خیمہ پر دیکھ رہی تھی، اور بے ساختہ کہا اصغر بابا کے ہاتھوں پر بلند ہو جائیے کہ بابا کے قریب یہ تیر نہ آئے۔ اور جب وہ تیر چلا تو تیر بہت بڑا تھا، شہزادے علی اصغر کا گلا چھیدا، ابا عبداللہ کا بازو توڑتا ہوا زمین میں درایا، اور اس ذبح عظیم نے خیمے کا رخ کر کے کہا ماں مجھے معاف کر دیجیے گا، تیر بہت بڑا تھا اور میرا گلا بہت چھوٹا تھا، اللہ میرا بابا اکبر۔ زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حسین پہ سب سے کڑا وقت کب آیا؟ ایک اہل سنت کے عالم ہیں جو اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ہی شہزادے کو جب میدان میں لائے اس وقت کڑا وقت تھا، امام حسین کا امتحان نہ اس وقت سخت تھا کہ جب تیر گلے پہ لگا، نہ اس وقت امتحان سخت تھا جب حلقوں میں علی اصغر سے خون کے چند قطروں کو ابا عبداللہ نے چہرے پر ملا۔ اللہ سخت اکبر۔ امتحان اس وقت تھا جب کربلا کی جلتی زمین پر علی اصغر کو لٹایا اور اس ننھے لاشے کو زمین کے سپرد کر کے کہا علی اصغر بابا شرمندہ ہے کہ کربلا کی زمین بہت گرم ہے اور آپ بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ ظلم بہت بڑا تھا لیکن اصغر بہت چھوٹا تھا۔ یہ ظلم بہت بڑا لیکن اصغر بہت چھوٹا تھا۔ یہ وہ لاشا تھا کہ جس کو 7 مرتبہ امام حسین لے کے گئے ہیں خیمے کی طرف، اور 7 مرتبہ واپس آئے ہیں۔ کس طریقے سے جناب رباب کو اصغر کو دکھایا ہوگا۔ روایت کے جملے کہ ایک مرتبہ کہا کہ 6 ماہ تک سینے پہ سلایا ہے تم نے رباب، مجھے در نجف دو یاقوت بنا کے لاتا ہوں، 6 ماہ تک تم نے سینے پہ سلایا ہے، اسے نہر کرا کے لاتا ہوں۔ کس طرح سے جناب رباب نے علی اصغر کو اپنے سامنے کفناتے دفناتے دیکھا۔ جھولا پڑ دیجیے۔ جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں، تھک جائیں گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا،
اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، بن پانی کے دنیا سے سدھارا میرا اصغر، جب آئے گا پانی تو میری پیاری سی دختر ڈھونڈے گی اسے ون میں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا، ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی نوحہ، بن تیرے سکوماں کو اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، ڈھائیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامات، ڈھونڈیں گے شکی داشت میں بے شیر کی تربت، شہداء کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا۔ ہائے اصغر، ہائے اصغر۔ کل ناظرین پھر ہم ملیں گے، سیم ٹائم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔